السلام علیکم. پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں کو، تمام جیلوں کو جی اے بھٹو. آج ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ذوالفقار علی صاحب، وہ صاحبزادہ ذوالفقار علی کے جنہوں نے اپنی پالیٹکس کا آغاز میرپور کے گورنمنٹ کالج سے کیا، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ جو انہوں نے جدوجہد کی اور جس نظریے کو یہ ساتھ لے کے چلے. انہوں نے نہ صرف پی ایس ایف میں اپنا نام بنایا، پی ایس ایف کے یہ چیف آرگنائزر ہے، پھر اس کے بعد یہ صاحبزادہ ذوالفقار علی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پیپلز یوتھ کے چیئرمین بنے، اور یہ نہ صرف آزاد کشمیر کے پیپلز یوتھ کے چیئرمین بنے بلکہ انہوں نے چیئرمین بننے کے بعد تمام اوورسیز کے یہ جو ونگز ہیں وہ بنائے. یہ پھر ہمارے الیکشن جو ہوا 2011 کے الیکشن کمپین کے انچارج بھی تھے. تو صاحبزادہ ذوالفقار علی صاحب، میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج مجھے خوشی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی جیلا ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم. بہت شکریہ میڈم. السلام علیکم. میں تمام اپنے جاننے، سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے السلام علیکم، اور ساتھ ہی جی اے بھٹو، جی اے کشمیر، جی اے بینظیر، جی اے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور علم جدوجہد انقلاب، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میڈیا سیل کے زیر تمام محترمہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا، آج میری خوش قسمتی ہے کہ ہماری بڑی بہن، ہماری لیڈر اور سابق ڈپٹی اسپیکر اور سابق جو ہے وہ پارٹی کے مختلف عہدوں پہ فائز رہنے والی ایک ہماری بہت ہی جانی پہچانی شخصیت جو ہیں، وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا کے ونگ کو لے کے آگے چل رہی ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. اور جس انداز میں الیکشن سے پہلے میڈم آپ نے اس سلسلے کا جو آغاز کیا ہے، اس پر آج میں دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین ونگ میں، سوشل میڈیا میں نوجوانوں کو متحرک اور فعال کرنے میں، اور پیپلز پارٹی کی نظریات کو گھر گھر تک پہنچانے میں بھی آپ کا بڑا عملی کردار ہے. اور اس بنیاد پر آج آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، اور سوشل میڈیا کی اس پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے اس ورکر کی جو بات ہے، اس کے جو نقطہ نظر ہے، وہ آپ آگے لے کے جانا چاہ رہی ہیں اور ہم سے کچھ سننا چاہ رہی ہیں، یا ہم جو ہے وہ کچھ اپنے پارٹی کے بہت سے ہمارے دوست کارکن، ہمارے بھائی جو اوورسیز میں ہیں، پاکستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں، بڑی مدت کے بعد شاید تمام دوستوں لوگوں کے ساتھ آج براہ راست جو ہے وہ ملنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا. اور اس کی وجہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا کا جو سیل ہے وہ آج اس کا سبب بنا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ آج میں براہ راست تمام دوستوں سے جو ہے بات چیت کرنے کا مجھے موقع ملا. صاحبزادہ صاحب، آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے سوشل میڈیا سیل کے توسط سے آن لائن ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے ہیں، جو حریت پسند ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے اس لیے خوشی ہے کہ چونکہ آپ نے جو اپنی سیاست کا آغاز کیا، ابتدائی طلبہ یونین سے آپ نے سٹارٹ کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ ترقی اور عروج کے کس مقام پر پہنچے. تو بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک سیاسی تربیت گاہ ہے کہ جس نے آپ جیسے اور ہم جیسے بے شمار لوگوں کو سنوارا اور انہیں بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچایا. تو صاحبزادہ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ نے طلبہ یونین سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اس وقت آپ کے کیا مقاصد تھے؟ آپ کیا سوچتے تھے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا؟ تو آپ نے کیوں کیا؟ اس وقت اور بھی تو دیگر جماعتیں تھیں، تو آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کیوں؟ محترمہ، میں آپ کا مشکور بھی ہوں، اور آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب گھر میں جس گھر سے میں نے آنکھ کھولی، میرا تعلق ایک آستانے کے ساتھ ہے اور ایک روحانیت والے گھر کے ساتھ ہے، اور مذہبی گھرانہ ہے، روحانی گھرانہ ہے. تو یقین مانیں کہ جب میں نے اپنی فیملی خاندان کے اندر جب میں نے ایک شعوری آنکھ کھولی، تو اس وقت مجھے ہر طرف اپنے گھر کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تذکرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، سننے کو مل رہے تھے. اور وہ وقت تھا کہ میں اس کھوج میں تھا، اس جستجو میں تھا کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ کون ہیں، بھٹو صاحب کا آخر کیا کون سے کارنامے، کہ ہر شخص جو ہے وہ میرے گاؤں کا، میرے گھر کا، میری فیملی کا وہ بھٹو شہید کی جو ہے بات کر رہا ہے، اور بھٹو شہید کے حوالے سے جو ہے نا وہ سلسلہ کر رہا ہے. تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بائی برتھ جو ہے وہ جالا ہوں، اور گھر سے جو تربیت لی اس میں بھٹوازم میری گھر کی ابتدا سے شامل تھا. تو اس کے بعد جب
محبت کی بنیاد پہ کسی انسان کے ساتھ آپ کی محبت ہو جاتی ہے یا کسی نظریے کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے تو وہاں یقین کریں کوئی مقاصد نہیں ہوتے، کوئی کچھ دور دور تک یہ چیزیں تو ہمیں کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچی ہوں گی کہ پارٹی کے ساتھ ہم اتنی وفا کریں گے اور پارٹی پھر ہمیں جواباً صلے میں ہمیں اتنے بڑے عہدوں پہ پارٹی میں لے کے آئے گی اور ہمیں اتنے بڑی عزتوں سے نوازے گی۔ برحال اس وقت ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا اور ایک شوق تھا اور ایک لگن تھی کہ بس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا ہم نے حصہ بننا ہے، اس کا جھنڈا اٹھانا ہے، اس کا نعرہ لگانا ہے اور اس مشن کا حصہ ہم نے بننا ہے۔ اور ابھی بھی ہم سب کہیں بھی جاتے ہیں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، تو کسی بھی جگہ میں کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لاشعوری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں چیئر صحیح لگی ہیں، مائک صحیح ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا فلیگ کہاں ہے، بی بی صاحبہ کی تصویر کہاں ہے۔ تو آپ پلیز یہ بتائیں کہ ابھی جو نوجوان آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں گے تو ان کی منزل اقتدار ہوگی۔ آپ جو بات نظریے کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس پہ اپنی بات جاری رکھیں۔ جی بالکل، میں اس میں تمام جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں اور تمام ایسے لوگ بھی، ایسے دوست بھی مجھے سن رہے ہوں گے جو یقیناً میری پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا، تو میں یہ جو بات وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں میں شعوری طور پر دیکھ رہا تھا تو پھر مجھے اس بات کی جو ہے وہ میرے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ بھٹو صاحب نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ ہر شخص جن کا نام لے رہا ہے، ہر شخص ان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا جی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے تقریباً بے آئین تھا اور اس بے آئین پاکستان کو ایک متفقہ اسلامی آئین دیا ہے اور پاکستان کو مملکت پاکستان کو اسلامک ریاست ایک جو ہے اس کا نام دیا۔ اس کے بعد پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی متفقہ آئین جو تمام سیاسی جماعتوں کا تھا وہ دیا۔ پھر جی مجھے میں نے پتہ کیا کہ اور کیا کیا ہے بھٹو صاحب نے، پھر پتہ چلا جی کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور خاتم النبیین کی اس ختم نبوت کا پیرا دیتے ہوئے انہوں نے اس پروانے پر دستخط کر کے ان کو کافر قرار دیا۔ تو یہ چونکہ میرا تعلق ایک روحانی گھر سے ہے، مذہبی گھر سے ہے، تو یہ جو ایک ان کا عمل تھا وہ میرے لیے اور بھی میرے جذبات کو اور میری محبت کو اس نے اور بھی تقویت دی۔ پھر مجھے پتہ چلا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے اس نے تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دی ہے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا جی کہ 90,000 قیدی چھڑا دیے ہیں اور 4,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ بھٹو صاحب نے چھڑا دیا ہے۔ پھر یہ کہ جی جاگیردار تھے اس ملک میں، بڑے جابر تھے جی، سرمایہ دار تھے، بڑے جابر تھے، تو نچلا جو طبقہ تھا، غریب جو تھا، متوسط تھا، اس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا جو ایک پہچان دی، سیاست کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ پھر بہت سے ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو مڈل ایسٹ کی طرف بھیجا، پھر یورپ کی طرف بھیجا، پھر ڈبل جو دوہری شریعت کا رائٹ دیا۔ تو یہ وہ کارنامے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی جنہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ اور میں تمام نوجوان جو مجھے سننے اور جاننے والے ہیں، میں آپ سے بس میں یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ اپنی شعور کی اس دنیا میں قدم رکھیں تو آپ سوچ کر سمجھ کر تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کو پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ کس لیڈر نے پاکستان کے لیے کیا کیا، پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا، پاکستان کے آئین کے لیے کیا کیا، جمہوریت کے لیے کیا کیا، اور مجھ اور آپ جیسے جو عام لوگ ہیں ان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کس نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ تو یہ بنیادی وہ ساری چیزیں تھیں۔ اور میں ایک اور بات جو بنیادی جو میں بھول گیا کہ مجھے یہ پتہ چلا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھے گی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں جا کے ایک بڑی زوردار تقریر کی کشمیر کے حوالے سے، اور پھر ایک سلوگن دیا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے۔ پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پار اور اس پار کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک کال دی جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی قسم کی وہ کال تھی، اور سری نگر سے لے کے کراچی تک جو پہیہ جام ہو گیا اور ہر شخص نے پاکستان کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا، اور تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی تقویت ملی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی آگے چلتی رہی۔ یہ تو وہ میری بنیادی جو میری سوچ تھی، فکر تھی، یا میری ایک لگن تھی کس وجہ سے میں پارٹی میں آیا، یہ مطلب ہے کہ ساری بنیادی چیزیں تھیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ صاحبزادہ ذوالفقار علی صاحب نے بات کی، تفصیل سے بات کی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا۔
یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سرمایہ دار کا اور جو محنت کش کے درمیان خلیج تھی اس خلیج کو ختم کیا تھا. پہلے جب عام عوام کی بات کی جاتی تھی، عام عوام جو کہ اصل میں خاص عوام ہوتے ہیں، تو وہ صرف جمہوریت کو صرف ووٹ دینے کی حد تک ہی سمجھا جاتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹکٹ تھا وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی تھا اور خاص آدمی کے لیے بھی تھا. تو یہ جو شعوری انقلاب تھا، یہ خلیج کا جو خاتمہ تھا، جو طبقات کے درمیان ایک تفریق تھی، یہ جو کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. آپ نے بات کی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قائدینوں کا اور جمعے کا خطبے کا اور اسلامی سربراہ کانفرنس کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا تعلق ہونا چاہیے سیاست میں، یا مذہب کا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں محترمہ، بنیادی طور پر یہ ہے کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کسی بھی مذہب سے آپ ہٹ کے بنا ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں ہر مذہب جو ہے وہ اپنی مذہب کی ترویج کے لیے ہی لگا ہوا ہے. بالکل. اور بنیادی طور پر اگر ہم پوری دنیا میں یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا اصل ٹارگٹ آخر ہے کیا؟ ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر وہ اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف لے کے جانے کے لیے پوری دنیا کو وہ تہس نہس کر رہے ہیں. اگر ہم کرسچنز کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے لبرل ہیں، بڑے وہ ماڈریٹ ہیں. تو وہ جو کرسچن ہیں وہ بھی جہاں مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت کی بنیادی وجہ ہی دین اسلام ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم ہندوؤں کو دیکھیں تو آج مودی جو ہے وہ پوری ہندوستان کو ہندوازم کی بنیاد پر، مذہب کی جنونیت کی بنیاد پر وہ اس طرف لے کے جا رہا ہے. تو اسلام ہمارا وہ دین ہے جو امن کا، محبت کا دین ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دین کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری جو والہانہ محبت عقیدت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ہم دین اسلام میں رہتے ہوئے ہمارے اندر رواداری ہونی چاہیے، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر جو ہے وہ تمام مذاہب کی عزت اور احترام ہونا چاہیے. ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے، ان کی جو ہے ان کے تہواروں پہ ہمیں ان کو آزادی بھی دینی چاہیے. تو یہ تو بحیثیت پاکستان، بحیثیت ہمارا ملک جو ہے وہ تمام اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے. اور اقلیتوں کے حقوق کے ہمارے پیارے نبی نے بھی یہ جو ہے وہ جو اقلیتوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا، اور ہم بھی اسی چیز کے قائل ہونا بھی چاہیے. لیکن جس نقطہ نظر سے میں بات کر رہا تھا، اور شاید اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں، کہ جو مذہبی اعتبار سے جن لوگوں کو ہم نے ہمارے آئین نے ان کو کافر قرار دیا، بنیادی طور پر وہ ہمارے میں ان کی بات نہیں کر رہی تھی. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو مذہب کا نام لے کر، مذہب کا استعمال کر کے انہوں نے استحصال کرنے کی کوشش کی، سیاسی طور پر استحصال کرنے کی کوشش کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو پاکستان کا تصور ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، تو مذہب ہمارا ہے، لیکن مذہب کی بنیاد پر ہم اقلیتوں کے ساتھ، آپ کی بالکل بات درست تھی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی استحصال نہیں کر سکتے. اچھا صاحبزادہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ زمانہ طالب علمی کی طرف جاتے ہیں کہ ایک نوجوان صاحبزادہ ذوالفقار علی آتا ہے اور وہ نوجوانوں کو لیڈ کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ آگے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک آپ ترقی کی مراز پہ پہنچتے ہیں. اور میں نے بڑی بڑی لیڈرشپ کا خواب دیکھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اپنے نوجوانی کے دنوں میں ان کا یہ ارمان تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ کے چیئرمین بن جائے. جب آپ یوتھ کے چیئرمین بنے، جب آپ کے کال پہ ہزاروں نوجوان جمع ہو جاتے تھے، آپ جس ڈسٹرکٹ میں جاتے تھے نوجوانوں کو ایک لشکر آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا جو آپ کی پیروی کر رہے ہوتے تھے. ابھی بھی آپ جہاں جاتے ہیں تو نوجوان آنکھیں بچھائے آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو کیا فیلنگ ہوتی تھی آپ کی، اور آپ ان کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ محترمہ، بات یہ ہے کہ تمام احادیث کی جو کتابیں، ان کی پہلی جو حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. تو ہماری نیت تو سچی بات ہے یہ تھی کہ ہم اپنی پاکستانی قوم کے لیے، کشمیر کے لیے، اور اپنے نوجوانوں کے جو ہے ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے حقوق کے محافظ بنیں. اگر ہم طلباء کی سیاست کر رہے تھے تو ان کی طلباء کے، نوجوانوں کے اندر ہم نے ایک شعور بیدار کرنے کی کوشش کی، سیاسی شعور تھا، علمی شعور تھا. اور پھر خاص طور پر ان کے اندر جو گاؤں سے اور پسماندہ علاقوں سے وہ آ رہے تھے، ان کے اندر جو ہے وہ ہم ایک جو ہے ایک
نظریے کا فروغ ہم چاہ رہے تھے اور تحریک آزادی کشمیر جو ہے کافی زوروں پہ تھی. تو وہ ایک ہماری لگن تھی, ایک محبت تھی جس بنیاد پر لوگوں نے, نوجوانوں نے ہمیں محبت دی. بعد میں جو ہم آگے جاتے رہے تو جتنا کام ہم نے پارٹی کے لیے کیا, پارٹی نے اس سے بڑھ کے جب ہمیں عزت احترام دینا شروع کیا تو یقیناً ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا, ہمارے اندر وہ شوق بھی پیدا ہوا. ہمارے اندر میں تصویر دیکھ رہی تھی آپ کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تصویر ہے, آپ کو کیسا محسوس ہوا بی بی کے ساتھ بیٹھ کے کہ ایک نوجوان ایک دیہات سے چلتا ہے, وہ جدوجہد کرتا ہے, اور پھر بے نظیر صاحبہ آپ کو آپ کے نام سے جانتی ہیں, آپ کا فون نمبر سے آپ کو شناخت کر لیتی ہیں, تو کیا فیلنگز ہوتی تھی آپ کی؟ اچھا, بھٹو خاندان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب عزت بنایا اور واقعتاً یہ عزتوں کے قابل تھے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو سے 2004 میں لندن کے اندر میری ملاقات ہوئی اور میں نے محترمہ سے اپنا بازو نکال کے محترمہ کو دکھایا اور میں نے کہا محترمہ میں نے ممبرشپ کاغذ پہ نہیں لی, میں نے تو ممبرشپ اپنے جسم پہ PSF کو لکھوا کے تو ممبرشپ لی ہے. تو محترمہ نے اتنی خوشی کا اظہار کیا. محترمہ نے مجھے کہا کہ میرے لیے یہ سرپرائز ہے اور میرے لیے یہ پہلی دفعہ میں نے ایسا نوجوان دیکھا ہے. تو محترمہ نے اس وقت میری حوصلہ افزائی کی اور بعد میں جب PYO کا مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے چیئرمین بنایا تو جب بھی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات کرتا, ان کو دیکھتا تو میری تو وہ اتنی بڑی آئیڈیل شخصیت تھیں کہ جب پہلی بار میں نے محترمہ کو دیکھا تو میں پریکٹیکلی کنفیوز ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں محترمہ کے سامنے کیا بات کروں, کیونکہ ان کی شخصیت اتنی کرشماتی قسم کی شخصیت تھی, اتنی باروب شخصیت تھی کہ ان کے پاس بیٹھنا, ان سے بات کرنا جو ہے وہ عجیب سا ایک فیل ہو رہا تھا. تو ایک بڑی لمبی چوڑی جدوجہد کے بعد جب میں 12-13 سال کی ایک طویل جدوجہد کے بعد جب محترمہ سے ملاقات میری ہوئی تو محترمہ کو جب میں نے دیکھا تو میرے لیے وہ لمحات جو ہے وہ میں کبھی بھی شاید ان کو بلا نہیں سکوں گا کہ میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اپنی محترمہ کے ساتھ. تو انہوں نے بڑا دست شفقت رکھا, پھر مجھے پیپلز یوتھ کا چیئرمین بنایا. اور پھر آپ یقین مانیں کہ اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم نوازی رہی کہ محترمہ کی شہادت کے بعد محترم جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب بھی ہم ان سے ملے, جب بھی ہمارا ان کا آمنا سامنا ہوا, انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے ہمیشہ دست شفقت کیا. پھر اچانک جو ہے وہ ہمیں چاروں صوبے جو ہمارے صدور تھے پاکستان کے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایوان صدر میں ہم اپنے نوجوانوں کے حقوق کی کیسی ترجمانی کریں, ان کے حقوق کا تفظ کیسے کریں, پھر ہم ایوان وزیر اعظم کیسے جائیں. اسی اثنا میں جب آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ پورے پاکستان کی یوتھ کا انچارج بنایا تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے اپنے بیٹوں کی طرح ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا اور اتنی ہمیں انہوں نے حوصلہ افزائی کی, اتنی ہمیں انہوں نے تقویت دی. اور ہر جگہ ہمارے نوجوانوں کی کوئی جاب کا مسئلہ ہے, ان کی کوئی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے, ان کا کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں, بڑے مسائل ہیں, تنظیمی مسائل ہیں, ان کے کوئی گھریلو مسائل, جو بھی معاملات جو بھی جہاں تک ہم لے کے گئے تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے ہمارے اوپر دست شفقت رکھا اور ہمیں ساتھ لے کے وہ چلتی رہی. جلسوں میں, جلوسوں میں, فنکشنوں میں, اسٹیجوں میں نام لکھوانا, آگے لے کے جانا, پتہ کرو کہ میرے بیٹوں کا نام اسٹیج پر ہے کہ نہیں ہے, ان کا نام تقریر میں ہے کہ نہیں ہے. اس حد تک وہ لے کے گئیں. پھر مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے مجھے کشمیر کے الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج بنایا 2011 کے الیکشنز میں, جو میں نوٹیفائڈ الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج تھا. اور تمام پارٹی کے کارکنوں, لیڈروں کا اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ لیڈرشپ کے درمیان ایک جو رول مجھے دیا گیا اس کو میں نے احسن انداز میں آپ رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ تھے. آپ یہ بتائیے صاحبزادہ صاحب کہ آپ بی بی صاحبہ سے بھی ملے, آپ مرد حر سے بھی ملے, فریال تالپور صاحبہ بلا شبہ انہوں نے بی بی کی شہادت کے بعد وہ جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ انہوں نے پر کیا اور ہم سب کے لیے ایک ماں کی طرح, ایک لیڈر کی طرح رہی. پھر جب آپ بلاول بھٹو زرداری کو ملتے ہیں, ایک نوجوان رہنما آپ کے سامنے آتا ہے, تو ان کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ, اور آپ جو جواب دیں گے میں چاہتی ہوں کہ تمام جو سننے والے ہمارے یوتھ کے لڑکے ہیں, ہمارے PSF کے نوجوان ہیں, ان کے لیے ایک میسیج بھی جائے گا کہ آپ کی کیا فیلنگس تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملنے کے بعد کہ ایک ایسا نوجوان لڑکا کہ جس نے اپنے نانا کو کھویا, جس نے اپنی ماں کھو دی, تو وہ اس دکھ کی کیفیت میں بھی تھے اور وہ پارٹی کو بھی سنبھال رہے تھے. تو آپ اس بارے میں بتائیے. اس دوران جب ہم نے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کام کیا اور محترمہ نے جب مجھے پورے پاکستان کا سینٹر کوآرڈینیٹر PYO نامزد کیا اور مجھے اناؤنس کیا, تو جب مجھے بنایا تو میں جب پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں جا کے تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا اور آرگنائزیشن کر رہا تھا, اور پھر مجھے اوورسیز کا انچارج بنا دیا گیا. اور جب میں اوورسیز میں جا کے تنظیم سازی کر رہا تھا, اس دوران میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں
اور ان کی یونیورسٹی کے اندر کی ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھ رہے تھے. پھر کبھی کبھار وہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں. تو میں اس سوچ میں تھا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عملی طور پر سیاست میں کب آ رہے ہیں, کارکنوں کے ساتھ رابطہ وہ کب کریں گے, ہم سے کب وہ ملیں گے. تو پھر میں آپ کو محترمہ آپ کو ایک جو ہے نا بڑی تاریخی بات میں سناؤں کہ میری پہلی ہی ملاقات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی وہ ایسی ملاقات تھی کہ جب محترمہ میں زرداری اس کے اندر پتہ چلا کہ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پورے پاکستان کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ مہمان خصوصی اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے, اور پوری مرکزی ہماری تنظیم بھی تھی اور پورے صوبوں کے ہمارے صدور اور سیکرٹری جنرل تھے. تو جب میں وہاں گیا تو یقین کریں کہ ہمارے دوست بھائی ہیں میرے بہت اچھے, میرے محسن ہیں سینیٹر عاجز دامڑا, تو وہ سینیٹر ہیں عاجز دامڑا, لیکن چونکہ صوبائی صدر ہیں تو وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت منظور بھٹو صاحب کے بیٹے خرم بھٹو صاحب جو ہیں ہمارے سیکرٹری جنرل تھے لیکن ایم تھے اور پارلیمانی سیکرٹری تھے. تو وہ بلحاظ عہدہ اور ایم ہونے کے باوجود وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے زرداری اس کے اندر جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, فریال ترپور صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, بختاور بی بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہاں مجھے اسٹیج پر انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کوآرڈینیٹر ہیں پورے پاکستان کے اور آپ اسٹیج پر جو ہے نا اس کو آپ صدارت آپ کریں گے. تو وہ لمحات میرے لیے جو ہے وہ بہت قابل دید تھے, خوشی کا ایک عالم تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہ سب نوجوان یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی میں جب ایک سیاسی ورکر کو عزت دی جاتی ہے, اس کو اس کا مقام دیا جاتا ہے, تو وہ ایک سیاسی کارکن کی معراج ہوتی ہے کہ جب چیئرمین آپ کے اسٹیج پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کو اپنے اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھا کے تو وہ آپ کو جو ہے نا اس کی صدارت دے رہے ہیں اور آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں. تو میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا, ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک کارکن جب اپنے چیئرمین کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا, پورے پاکستان کی یوتھ کو ہم جو ہے وہ وہاں پہ ہم چیئر کر رہے ہیں, تو وہ لمحات تاریخ میں کبھی میں بھلا نہیں سکتا. اپنے چیئرمین کی وہ کائنڈ وہ شفقت میں کبھی بھلا نہیں سکتا. اس دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو خون جو ہوتا ہے اور وہ جو سیاسی تربیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے, اور خاندانی پس منظر کی حیثیت رکھتا ہے کہ بھٹو کا بیٹا واقعتاً بھٹو کا بیٹا ہے. اور محترمہ بینظیر بھٹو کی تربیت میں, محترمہ بینظیر بھٹو کی شفقت میں, محترمہ بینظیر بھٹو کی وہ سیاسی جو شعور لے کے بلاول بھٹو زرداری میدان میں آئے, تو انہوں نے اس دن جو پیار محبت کا اظہار کیا, پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا. محترمہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے صوبوں کے کارکن تمام میٹنگز ہو رہی تھیں, 8 گھنٹے کی میٹنگ چل رہی ہیں, 10 گھنٹے کی میٹنگ چل رہی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صرف سن رہے تھے اور ہر شخص کہہ رہا تھا کہ چیئرمین بول نہیں رہے, چیئرمین کو بات نہیں کرتے, اور چیئرمین سب کا نام سے پکارتے ہیں, سب کو. تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب چیئرمین نے بولنا شروع کیا تو پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے سرپرائز تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چیئرمین جو ہے وہ بس سن رہے ہیں اور شاید جو ہے نا وہ ابھی تک سیاست کے اونچ نیچ کو, پاکستان کی پالیٹکس کو اس طریقے سے شاید سمجھ نہیں پا رہے. لیکن چیئرمین چونکہ سب کو سننا چاہ رہے تھے, پورے پاکستان کو وہ تعارف لینا چاہ رہے تھے اور ہر کارکن کی کارکردگی کو وہ جانچنا چاہ رہے تھے. تو جب انہوں نے سب کچھ جانچ لیا, پرکھ لیا, دیکھ لیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, کارکن کہاں پہ کھڑا ہے, کون لوگ ہیں جو مفاداتی ہیں, کون نظریاتی ہیں, کون جو ہے وارداتی ہیں, تو پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے نا بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور بڑے جو ہے میں سمجھتا سیاسی بصیرت کے ساتھ وہ پھر جو ہے نا ایک طوفان باد براں کی طرح آئے اور چھا گئے. پھر وہ نکلے اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جلسے جلوس, پھر پورے پاکستان کے اندر جلسے جلوس. تو آج کا اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی فخر ہے, مجھے بھی فخر ہے کہ ہم جس لیڈر کی دست شفقت میں, اس کی قیادت میں کام کر رہے ہیں, وہ لیڈر واقعی لیڈر ہے. جب بولتا ہے تو ہندوستان کے در و دیوار بھی ہل جاتے ہیں, جب وہ بولتا ہے تو مودی کی سرکار کی جو ہے نا حکومت جو ہے وہ لرزنے لگتی ہے, اس لیے کہ بھٹو کشمیر کے لیے 1000 تک کشمیر کے لیے جنگ لڑنے کا اعلان کرتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے انہوں نے کشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں لے کے آئیں, نوابزادہ صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا. پھر کاسا بلانکا کے اندر حریت کانفرنس کے چیئرمین میر فائز عمر فاروق کو ہاتھ سے پکڑ کے پوری حریت جو اس حریت کے لیڈر کو OIC کے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملواتی ہیں, وہاں پہ ان کو مبصر کا درجہ دلواتی ہیں. پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ جہاں کشمیریوں کا
پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا. اور پھر جب محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے آ کے تو للکارا ہندوستان کے کہ لواں گے سارا کشمیر لواں گے، اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے ٹی وی والوں نے، اینکروں نے، بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ بھٹو کا نواسہ آ گیا، بی بی کا بیٹا آ گیا ہے. اب کشمیر جو ہے اس پہ جو ہے ایک مؤثر اور اسٹرانگ قسم کی آواز بلند کرنے والا لیڈر پاکستان میں آ گیا ہے. اور وہ کون تھا؟ وہ بھٹو تھا، اور بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو زرداری تھا. اور پھر آج جب موجودہ حکومت جو ہے جس نے بے حسی سے اچھا ہم موجودہ حکومت کی طرف جاتے ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی جب آپ سے گفتگو ابھی شروع ہوئی اس سوال کی، تو آپ نے کہا کہ زرداری ہاؤس میں ایک اجلاس ہوتا ہے، ایم این ایز اور سینیٹر سامنے بیٹھے تھے، اور پارٹی کا جو جس کے پاس عہدہ تھا وہ کوآرڈینیٹر تھا، وہ چیئرمین کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا تھا. یہ بات تمام لوگوں کے لیے میسیج بھی ہے، نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ حکومتی عہدے بے شک وہ ریاست کے عہدے ہوتے ہیں، وہ قابل عزت ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ ہمیشہ، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ آصف علی زرداری ہوں، وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں، یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، کہ انہوں نے اپنی تنظیم کو ہمیشہ فوقیت دی. ہمیشہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے وہ حکومتی عہدوں پر فوقیت رکھتی رہی ہے. تو جس جذبے سے آپ بات کر رہے تھے اور جو آپ کی فیلنگز تھی، جو آپ کے چہرے کے تاثرات تھے، تو وہ تاثرات ایسے تھے کہ وہ لگتا تھا کہ جیسے آپ کی زندگی ساری کی کمائی تھی. واقعی ایک سیاسی ورکر کے لیے وہی اس کا احساسہ ہوتا ہے کہ جب اس کی لیڈرشپ اس کو جان رہی ہوتی ہے، نام سے پہچان رہی ہوتی ہے اور ان کا ریگارڈ کر رہی ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے امیدواروں سے انٹرویو مکمل کر لیے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہے، میں آزاد کشمیر کے انتخاب کے حوالے سے بات کرتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی بنیادی ہے کہ جب الیکشن کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انتخابی دنگل ہوتا ہے. کیونکہ اس میں جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کو ان کے ضمیر کے سودے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کے نظریے کی بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے کردار کی بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی وفا کی بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ان کے احساسات اور جذبات، ان کی محبت رکھنے والے جو عوام ہیں، ان کے احساسات اور جذبات کو مجروح کر کے ایسے لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے پارٹیاں تبدیل کروائی جاتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے اس آزادی کے بیس کیمپ میں جب یہ جوڑ توڑ کا آغاز ہوتا ہے، جب یہ سیاسی مطلب ہے کہ نظریات کو بساط بستی ہے، اس میں پیپلز پارٹی پہ پہلا وار کیا جاتا ہے. اور جب شہید مطلوب انقلابی مرحوم مغفور، ہم سب کے استاد، ہم سب کے لیڈر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر غلام صادق صاحب جو ہمارے سابق سپیکر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یکے بعد دیگرے جب پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے پایا کہ اس پائے کے لیڈر جب ایک دم سے چلے گئے، تو یقیناً وہ دھچکا تھا ہمارے پارٹی صدر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب کے لیے، پارٹی کی ساری قیادت کے لیے، محترمہ فریال تالپور صاحب، چودھری ریاض صاحب کے لیے، ہم سب کے لیے وہ ایک دھچکا تھا. ابھی ہم اس صدمے سے سنبھلے ہی نہیں تھے کہ اچانک پاکستان سے ہماری پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ خریدنا شروع کر دیا جاتا ہے اور ان کے ضمیروں کا سودا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر میں ویسے آج آپ کی موجودگی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورے اوورسیز کے اندر، پوری گلف، یورپ اور پورے جو ہے نا امریکہ تک، اور کراچی سے لے کے خیبر تک، اور کشمیر سے لے کے میں سمجھتا ہوں نیلم سے لے کے بمبر تک، یہ پیغام کہ ایسے مشکل وقت میں جب محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور جب صدر جماعت جناب چودھری لطیف اکبر صاحب اور جناب چودھری ریاض صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور چودھری پرویز اشرف صاحب اور چودھری یاسین صاحب، سردار یعقوب صاحب اور تمام آپ لوگ جب زرداری اس کے اندر آپ نے بیٹھ کے مشاورت کے اجلاس ہمارے شروع ہو گئے اور ایک ہم نے حکمت عملی ترتیب دی. اس حکمت عملی کے تحت جب پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ پہ پیسوں کا زور نہ چل سکا، تمام حربے جو اوچھے کنڈے ہم کہتے ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ جب وہ نہیں چل سکے، اور پھر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ نیلم سے لے کے بمبر تک
ایک ایسا طوفان برپا کرتے ہیں کہ ورکر کنونشن ہوتے ہیں، اور ورکر کنونشن بھی ایسے ورکر کنونشن کہ جو تاریخ ساز ہوتے ہیں. تو اس وقت بہت سے مقتدر حلقوں میں بہت سے سیاسی جو مجاور ہیں، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی یتیم جو ہے، ان کے اندر ایک جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ بناتے ہیں. جب وہ ٹارگٹ بناتے ہیں پیپلز پارٹی کو اس کو توڑنے کے لیے، اس وقت ہماری لیڈرشپ نے، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بصیرت نے، آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی نے، اور فریال تالپور صاحبہ کی دست شفقت نے، اور جناب چودھری لطیف اکبر صاحب کی صدارت نے، اور چودھری ریاض صاحب کی میں سمجھتا ہوں معاونت یا کوآرڈینیشن نے، اور باقی لیڈرشپ نے مل کے جس حکمت عملی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اوپر شب خون مارنے کی اس کوشش کو ناکام بنایا، میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور اس پہ بڑا بنیادی کردار تھا. اور میں سردار قمر زمان صاحب کو اس موقع پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام دولت کو، شہرت کو، اور اقتدار، آنے والی اقتدار کے وزارتوں کی اس لالچ کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. ان کے بیٹے ضیاء القمر نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کردار کا مظاہرہ کیا. پھر صاحبزادہ اشفاق ظفر پہ بڑی اٹیمپٹ کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بنیادی چیزیں، اس لیے میں سارے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو تھے، یہ جو لوگ تھے، انہوں نے الیکشن میں آپ ایک سیاسی، میری جو سیاسی دیکھیں، میں سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ بات کہتا ہوں جی کہ مخالفت اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، اور اسی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں جس سے لوگ خائف ہوتے ہیں. اور حسد کے لیے جو ہے نا وہ کوئی عام شخص یا میت یا ڈیڈ باڈی کے ساتھ کسی کا نہ حسد ہوتا نہ مخالفت ہوتی ہے. مخالفت ہمیشہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے، اور زندہ انسان بھی وہ جو پورے چوک و چپن کی طرح زندہ ہوتے ہیں، اور پوری جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ پالیٹکس کے اندر جو ہے نا وہ جو اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی آنے والی ایک ایسی ابھرتی ہوئی جماعت ہے جو ورکر کنونشن میں عوام کا جو جوش و خروش تھا وہ دیکھ کے پیپلز پارٹی تو انشاءاللہ تعالی میں الیکشن کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس، چونکہ میں ایک سیاسی ورکر بھی ہوں اور میں ایک سیاسی الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج بھی رہ چکا ہوا ہوں، میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمام تر جو ہے وہ حکومتی پاکستان کی حکومت کی جو ہے نا توانائیاں وہ خرچ ہونے کے باوجود، پیسہ دولت کی ریل پھیل ہونے کے باوجود بھی، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر لوگوں نے اس بات کا تیار کر لیا. جماعت نے 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کے ہم سے دھوکہ کیا، 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دے کے ہم سے دھوکہ کیا، اور جو آئے روز صبح ایک بات کرتا ہے، رات کو ایک بات کرتا ہے، اس کے وزیر ایک بات کرتے ہیں، اس کے مشیر ایک بات کرتے ہیں. ایک عجیب قسم کی بانمتی کا ٹولہ پاکستان پہ مسلط ہے، اور صبح کچھ اور، شام کو کچھ اور. تو ایسی جو ہے نا ایسی کیفیت والے حکمرانوں سے لوگ چھٹکارا چاہ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ماضی اس کے سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے اندر چودھری عبد المجید صاحب وزیر اعظم تھے، تو چودھری عبد المجید صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم، ان کی پوری ٹیم نے، ہمارے لوگوں نے 3 میڈیکل کالج ہم نے دیے، ہم نے آپ کو آزاد کشمیر میں یونیورسٹیاں دیں، ایجوکیشن زون بنایا آزاد کشمیر کو ہم نے، اور یونیورسٹی خواتین کے لیے باغ میں یونیورسٹی دی. پھر ہم نے ٹورسٹ کو ہم نے ایک انڈسٹری کا درجہ دیا. آزاد کشمیر کے اندر لاکھوں ٹورسٹ جا رہے ہیں، سڑکیں ہم نے اچھی کی، ٹورسٹ کا ہم نے اچھا انتظامات معاملات کیے، 10 لاکھ لوگ گئے ہمارے نیلم اور راولہ کوٹ کی طرف. تو یہ ایک جو ہم نے ماحول اس وقت پیدا کیا تھا، اور پھر وزیر اعظم تک کارکنوں کی ایکسیس، اور پھر یہ کہ ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہم سب لوگوں کی دہلیزوں پہ تھے، ہر وقت لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک اٹھنا بیٹھنا براہ راست ایک رابطہ تعلق تھا. تو وہ چیزیں لوگ ابھی تک بھول نہیں پا رہے. تو لوگ انشاءاللہ تعالی یہ امید کرے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے. اور یہ چیزیں اب تو کالم نویس بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں، اب تو تاریخ دان بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں، اب تو تجزیہ کرنے والے تجزیہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ جو جھوٹے قسم کے گلپ سروے ہو گیا، جی فلاں سروے ہو گیا ہے، وہ رات کو تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کراچی کے اندر جوتے کے نوک پہ رکھا سارے جھوٹے جو سروے ہمارے خلاف کیے گئے. تو باقی دور لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، رزلٹ صاحب نے آگے. اس لیے جتنے بھی سروے یہ کروائے جائیں گے کہ جی فلاں پارٹی نمبر 1 ہے، دوسری نمبر 2 ہے، تیسری نمبر 2 ہے، یہ جھوٹ پر مبنی سروے ہوتے ہیں. اور یہ جو اوریجنل اور حقیقت والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہم ہی انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا وہ ایک اکثریت جو ہے لے کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ نے درست بات کی کہ تحریک انصاف نے
جو نوجوانوں کو جھانسا دیا، ان کی امیدوں کو توڑا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو استحصال کیا ہے انہوں نے اپنے پارٹی کے ورکر کے ساتھ کیا ہے۔ تو صاحبزادہ صاحب چونکہ خود وہ یوتھ کے رہے ہیں چیئرمین، تو ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں تحریک انصاف کے نوجوانوں سے کہ جو ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی، کہ ان کو جس طرح مکھی دودھ سے مکھی کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں، یہی سلسلہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا۔ تو بلا شبہ جو مہنگائی کا طوفان برپا ہے پاکستان میں، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ اس وقت ایک آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ کی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جبکہ ان کے فنڈز بھی ہم سے 100 گنا زیادہ ان کا اضافہ ہو گیا، لیکن ہمیں اس طریقے سے گراؤنڈ پہ کوئی زمین پہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، آپ اس کو کس طریقے سے لیں گے؟ وہ پہلے پرائم منسٹر صاحب کہتے رہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے اتنے مشیر بھرتی کر دیے، اتنے ایڈوائزر بھرتی کر دیے یہ لبریشن سیل میں، پھر وہ کہتے رہے جی کہ اتنے وزراء کرام کی فوج یہ بھرتی ہے، تو اب وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ جو وہ جس بات سے انکار کرتے تھے، کیا وہ بھی مسٹر یو ٹرن ہو گئے عمران خان کی طرح؟ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، محترمہ فریال تالپور نے، زرداری ہاؤس نے، جو ریاض نے، یا چودھری مجید صاحب نے، اس وقت کی حکومت نے پیپلز پارٹی کے اندر مشیر بنائے، کوآرڈینیٹر بنائے، ایڈمنسٹریٹر بنائے، انہوں نے جو ہے نا جی چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی بنائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ان کا حق دیا، ان کو عزت نفس ان کی بحال کی، اور کارکنوں کی جماعت ہے، کارکنوں کو عزت ملی، کارکنوں کا اقتدار تھا۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے، یہ مسلم کانفرنس ہے، اس کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ ٹھیکیداروں کی جماعت ہے، یہ سرمایہ داروں کی جماعت ہے۔ تو یہاں پر کارکنوں کو نوازنا، کارکنوں کو عہدے دینا، یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کو نیچے بٹھاتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی بے توقیری کرتے ہیں، لوگوں کو عزت دیتے ہی نہیں ہیں، کارکنوں کو کبھی ان کے اندر عزت احترام والی بات ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے پاکستان میں ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ہو، وہ الیکشن کو پلان کرتے ہیں، الیکشن کی دھاندلی ایک سال پہلے سے اس کی حکمت عملی پہ غور کرتے ہیں، کبھی پٹواریوں کے ذریعے الیکشن وہ لے کے جاتے ہیں، کبھی وہ آروز کے ذریعے الیکشن جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں، کبھی وہ اس وقت کے جو اندر کچھ حلقوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے جو ہے نا یہ اسی طرح اقتدار کی طرف آتے ہیں اور اسی طرح یہ الیکشن لڑتے ہیں۔ اس بار جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ بے بس ہیں، ان کو نہ تو وہ کسی طاقت قوت کی، کوئی انجانی طاقت قوت کو، فرشتوں کی بھی کوئی کیسی مدد ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اب کی بار اتنا کارکن، اتنا جو ہے نا کشمیری اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ کوئی پٹواری اور آروز جو ہیں وہ ان کو بھی مینج نہیں ہو پا رہے۔ تو اب ووٹ چوری نہیں ہو سکے گا، صاحبزادہ صاحب نے خوشخبری سنائی ہے، ووٹ چوری نہیں ہوگا، اور اس دفعہ وہ جو ہے وہ اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو ہے نا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کا احتساب کریں گے۔ اور اس بار جو ہے ان کی وہ تمام جو ہتھ کنڈے تھے کہ مری کے اندر کس جگہ بیٹھ کے، کس اسٹیشن پہ بیٹھ کے کیش تقسیم ہوئی، کہاں کہاں جا کے تو ان کے حلقوں کے اندر جا کے شناختی کارڈ خریدے گئے، کہاں ڈبل بیلٹ پیپر نکلے، اور کہاں کہاں انہوں نے جو ہے نا اپنے پٹواریوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کے جہاں گھر ہوتا تھا وہاں پہ ووٹ آگے پیچھے دور دراز تک تقسیم کیے۔ تو یہ جو ان کی حربے تھے اس دفعہ وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، پوری طاقت قوت کے ساتھ لڑے گی، جیسے رات کو ہم کراچی میں لڑیں، جیسے ہم کراچی میں لڑیں ایسے ہی ہم لڑیں گے، ہر دھاندلی کا انشاءاللہ سرپرائز دیں گے، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور کوئی کسی کا جو ہے نا کوئی کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، کسی کی مداخلت ہونے نہیں دیں گے، کوئی پاکستان سے اپنا رول ادا نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ جو ہوگا وہ میدان میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی میڈم میرے دوست، میرے عزیز بھائی، جن دوستوں کو میں نے پیپلز یوتھ میں اندر اکوموڈیٹ کیا، وہ پورا گلف تھا، یورپ تھا، پاکستان تھا، کشمیر تھا، آج بھی وہ ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز میں چیئرمین پی وائی او اپنا کردار ادا کریں گے، وہ چونکہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور پی ایس ایف کے تنظیم اس وقت جو ہے وہ ڈیزالو ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ماضی کے تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ماضی کے ان تمام اس ٹیم کو متحد اور منظم کر کے، اور تمام نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے اندر ہر حلقہ انتخاب کے اندر اپنے امیدواروں کو اس طرح سپورٹ کریں گے، وہ سیاسی بنیادوں پر، وہ معاشی بنیادوں پر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کے
کے ذریعے اور وہ وہاں پہ ڈنڈا سوٹے کے ذریعے اور وہاں جا کے تو اپنے امیدواروں کا شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ دیں گے، کسی کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے اور کسی کی بھی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا زور زبردستی نہیں چلنے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دفاع کریں گے اور اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہر جلسے جلوسوں میں ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اور ہر حلقہ کے پولنگ اسٹیشن پہ ہم پہرا دیں گے، وہاں کیمرے لے کے جائیں گے اور وہاں میڈیا لے کے جائیں گے اور وہاں پوری جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کی جو ہے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر سے موقع ملتا ہے، آپ دوبارہ سے 20 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، 25 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، آپ کو اپنے کیریئر کے چوائس کا موقع ملتا ہے. وہ سیاست بھی ہے، وہ صحافت بھی ہے، وہ کاروبار بھی ہے، وہ کوئی کسی ادارے میں جاب بھی ہے. تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھیں کہ آپ دوبارہ 20-25 سال کی عمر میں ہیں، آپ کو دوبارہ سے چوائس کا موقع مل رہا ہے، تو کیا آپ دوبارہ سے سیاست کا انتخاب کریں گے یا آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے جو ہم مثلا ساتھی ہیں وہ بڑے بڑے بزنس مین بن گئے، وہ بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، ملٹی نیشنلز کمپنی چلا رہے ہیں، بڑے بڑے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا انتخاب کیا محترمہ ہوگا؟ زندگی میں دو چیزیں انسان کو مل نہیں سکتی. نہیں اگر ملتی ہیں، ایک تو نہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مل گئی ایک تو زندگی جب چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی اور جوانی ڈل جائے تو واپس نہیں آ سکتی. ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو موقع مل گیا دوبارہ سے اپنے کیریئر کے انتخاب کا. اس پہ میں ایک شعر جو ہے آپ اپنے دوستوں کو یہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ عمر رفتہ کبھی لوٹ کر آتی نہیں، جہاں میں قدر سے میری جوانی اٹھا کے لا. تو یہ جو گزر گیا زمانہ بس اسے بلا ہی دو، جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو، جو گزر رہا ہے جو لمحہ اسے امر کر دو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ اپنا معجزہ کر دے تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک معجزہ ہوا تھا اور زلیخا کے دوبارہ جوانی بحال ہو گئی تھی. ایسا کہیں اگر معجزہ ہو جائے تو اگر وہ وقت واپس آ جائے. نہیں آپ کے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، آپ کو ان کے کیریئر کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ وہ صاحبزادہ ذوالفقار اپنے کیریئر تو میں دوبارہ بھی اگر مجھے جوانی ملے تو میں اسی پارٹی کے اندر اپنی ممبرشپ لے کے تو اسی پارٹی سے ہی اپنی سیاست کا آغاز کرنا چاہوں گا. مطلب آپ کا انتخاب سیاست ہی ہوگا اور سیاست ہی ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوگا اور روحانیت ہوگا اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہوگا. ہاں اگر کوئی دوران اقتدار یا دوران یوتھ کی چیئرمینی کسی بھی دوست کی کوئی حق تلفی ہوگی یا کسی کے ساتھ بے انصافی ہوگی ہو یا کسی کو رائٹ پرسن کو رائٹ پوزیشن نہ دے سکا. حالانکہ میری سب سے بڑی جو سبھی کہتے ہیں کہ ابھی خوبی یہ تھی کہ میں نے عہدے ہر شخص کو اس کے گھروں میں جا کے دیے اور رائٹ پرسن کو رائٹ عہدے دیے. لیکن پھر بھی اگر مجھے موقع مل جائے تو میں انشاءاللہ کسی کو جو مایوسیاں یا کوئی کمی کوتاہی میری زندگی میں رہ گئی اس کو میں ختم کر دوں. لیکن اگر مجھے موقع ویسے مل جائے تو میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے میں وقف کر دوں اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ اپنے ولیوں بزرگوں کی اس روحانی سلسلے کے ساتھ اسی طرح منسلک کر لوں جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھوں کروڑ شکر ہے کہ اس گھر میں نے تربیت پائی، نماز روزہ بہت ساری چیزیں گھر سے سیکھی سمجھی. لیکن پھر بھی کوئی کوتاہی اگر ہوگی ہو تو اس کو دوبارہ سے میں ٹھیک کروں اور اس مخلوق کی بس میں کسی کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہی بار بار جو ہے مجھے وہ ملے تو وہی میں کروں گا انشاءاللہ. اچھا زندگی کا کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا موقع کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے دہرایا جائے؟ زندگی کے خوشی کا کوئی لمحہ تھا یا آپ کی کامیابی ایسی تھی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو؟ کون سے ایسے زندگی کے لمحات تھے کہ جو آپ کی زندگی بے نقش ہو گئے ہیں؟ ایک تو میں ابھی تک سچی بات ہے کہ اپنے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو میں ملا وہ نقش وہ جو لمحہ تھا وہ میری زندگی کا ایک ایسا ایک لمحہ ہے کہ جس کو میں بھلا نہیں پا رہا. اور میں کہتا ہوں کہ مجھے بار بار موقع ملے اور میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملوں اور ان کی وہ مجھے شخصیت جو ہے اس کا قرب مجھے ملے. دوسری بات یہ کہ جب میری والدہ محترمہ کو کینسر تھا اور دنیا کے اندر وہ اسی جنگ میں وہ تھیں اور اس موذی مرض سے وہ لڑ رہی تھی، تو جب میں آخری سفر جب ان کے ساتھ تھا میرا، یہاں سے میں ریڈیشن لگوا کے واپس جا رہا تھا، تو گجرخان کے مقام پر مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا تم غربت اور سفید پوشی کے عالم میں میرا علاج کروا رہے ہو تو تم پریشان نہ ہو، میں تو نہیں ہوں گی اس دنیا میں، لیکن تم وزیر بنو گے، مشیر بنو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت عزتوں سے نوازے گا اور تم اس پارٹی کے اندر تمہاری بڑی عزت جان پہچان بنے گی.
تو وہ لمحہ میں آج تک نہیں بھلا سکا. میں کہتا ہوں کہ کاش کہ ایک دفعہ والدہ جو ہے وہ دوبارہ آتی، وہ دیکھتی مجھے کہ میں پورے پاکستان کا یوتھ کا پریزیڈنٹ بنا، میں ایڈوائزر بنا، اور ان کی دعاؤں سے مجھے یہ عزت مقام ملا. لیکن وہ مجھے واپس شاید لمحہ نہ مل سکے. وہ مجھے آج تک وہ لمحات جو ہے میں نہیں بھلا پا رہا، جو میری والدہ کے ساتھ آخری سفر میرا تھا. اور پھر میرے والد محترم کے ساتھ جب میرا آخری سفر تھا، جب اسلام آباد میں وہ میرے پاس تھے، زیر علاج تھے، تو یہاں سے جس دن وہ اٹھے اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آج تم نے مجھے واپس گاؤں لے کے چلنا ہے دربار شریف پہ، تو مجھے آج تم نے روکنا نہیں ہے. آج 11ویں شریف کا ختم بھی ہے، 11 شعبان ہے، جمعرات کا دن ہے، اور آج تم نے مجھے روکنا نہیں ہے. تو وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، کھنڈی ہاتھ میں پکڑ کے، تو وہ اسٹینڈ بائی کھڑے تھے. تو میں نے کہا کہ اب پرسوں آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، آپ دل کے مریض ہیں، تو اب نہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بس آج میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے مجھے آج روکنا نہیں. تو یہاں سے جب ہم نکلے تو سردار شکور صاحب جو سابق ہمارے پی ایس ایف کے چیئرمین تھے، وہ بھی ہمارے ہم سفر تھے، اور لیاقت اس وقت ویسا گاڑی چلا رہا تھا. تو ہم جب جا رہے تھے تو راستے میں مختلف مجھے وصیتیں کرتے رہے، مجھے چیزیں وہ سمجھاتے رہے. تو میر پور جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنا خط کرنا ہے. خط کرنے کے بعد وہ تیار ہو کے، تو بس ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہم ہاسپٹل میں لے کے گئے. وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں فلاں کو آپ بلا لیں. بلایا، سب ہمارے گاؤں قبیلے اور فیملی کے لوگ آگے پیچھے وہاں پر موجود تھے. تو ہم سب لوگوں کی موجودگی میں وہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تو وہ 11ویں والے دن جمعرات کی شام جو ہے وہ ہم سب کی باتوں کے دوران، سب کی موجودگی میں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، ان کا وصال ہو گیا. تو وہ لمحہ میری آنکھوں کے سامنے کہ صبح وہ کیسے تیار ہوئے، کیسے میر پور گئے، میر پور جا کے وہ نہا دھو کے پھر تیار ہوئے. پھر انہیں اپنے گھر کے، ہمارا جو گاؤں کا ملازم ہے اس کو بلا کے تنخواہ دی. پھر سب لوگوں کو گٹھا کیا، گٹھا کر کے سب کی موجودگی میں جو ہے وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے جب رخصت ہوئے. تو بس ایسی جو ہے وہ موت جو ہے وہ میں نے پہلے زندگی میں دیکھی نہیں تھی کہ اللہ کے ولی کی موت کیسے ہوتی ہے اور سب لوگوں کے درمیان ہوتی ہے اور کیسے. تو وہ لمحات جو ہیں وہ بھی میرے لیے یہ بھلانا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سے مجھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کے حق حقوق اور ان کے بدلے میں ان کے سارے ثواب کے لیے ختم، ان کے سارے ثواب کے لیے پڑھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ مجھے توفیق دے. اور اللہ مجھے اپنے حق سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ان کے جو ہے نا کردار اور افکار کو اجاگر کرنے اور اپنے ولیوں بزرگوں کے جو ہمارا ایک ان کا ایک جو سلسلہ تھا، ان کا جو ایک تعلیمات تھیں، وہ لوگوں تک مجھے لے جانے کی بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اور ایک طرف شیخ ذوالفقار علی بھٹو جو ختم نبوت کے حوالے سے جو اپنی مہر ثبت کر کے تو ان کو جو ہے وہ کافر قرار دے کے تو جنت کی بہاروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور عقائد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا. اور دوسری طرف ہمارے بزرگ جو ہیں پوری زندگی اپنی ذات کو فنا فی اللہ کیا اور اللہ کی یاد میں وہ رہے، وہ بھی یقیناً بڑے اچھے اعلیٰ مرتبہ پہ ہوں گے. تو رمضان شریف کے مہینے میں اس بخشش و مغفرت کے اس عشرے میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جو مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا مشن پاکستان پیپلز پارٹی والا ہے، اس پر بھی ہمیں جو نا عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسری طرف جو روحانیت کا سلسلہ ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اور دو طرفہ کام مخلوق خدا کی ہی بلائی ہے اور مخلوق خدا کی ہی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ وہ جذبے اور وہ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق جو ہے مجھے عطا جی آمین. اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ کا تعلق جس دھرتی سے ہے، کھڑی شریف میاں بخش کی وہ دھرتی ہے، تو میاں بخش کے کلام سے اگر آپ کچھ ہمیں سنا دیں. دیکھیں، میرا تعلق پنجن کی سرزمین سے ہے. ابھی کچھ دیر پہلے صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب کی کال آئی ہوئی تھی، وہ آنا چاہ رہے تھے یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ایک سرزمین جو ہے وہ پنجن کی، جہاں سے ملوک لکھا گیا، میاں صاحب نے پنجن کی سرزمین کو پسند کیا اور میرا تعلق پنجن کی سرزمین سے ہے. تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ پنجن کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، بڑی محبتوں والی سرزمین ہے. اور پنجن کی سرزمین کے ساتھ 5 گاؤں پنجن، یعنی کہ 5 گاؤں کا ایک جنا وہ ہے گاٹھ ہے ایک پنجن. اور وہاں پہ ایک طرف آستانِ عالیہ گلشن علی پیڑا شریف ہے، ایک طرف پنجن میں میاں محمد بخش شریف کھڑی کی بیٹھے کے وہاں ان کے تبرکات ہیں، ایک طرف سروٹا شریف ہے جو گلشن پیڑا شریف ہے ان کا اپنا. جی، میں آستانِ عالیہ گلشن علی پیڑا شریف کا گدی نشین بھی ہوں. اور ایک طرف سروٹا شریف ہے، پیر سید رفیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف ہے، ایک سید نور شاہ بادشاہ کا سنیا میں ہے. اسی طرح وہاں پہ اولیاء کرام کا ایک جرمٹ ہے جس کے دامن میں ہم رہتے ہیں. تو اس میں جے ویکھاں میں عملاں والے
ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। तो इसके अलावा भी बहुत से शेर हैं मियाँ मोहम्मद बख्श शरफ़ खड़ी के, तो यकीनन हमें बड़ा प्यार है उनके साथ, उनके सूफियाना कलाम से बड़ा भी प्यार है। आपसे बात हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि लेकिन हर प्रोग्राम का एक एंड ज़रूर होता है। हम इख्तिताम की तरफ अपने प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से तबाहकारी फैल रही है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान उस रेड लिस्ट में शामिल हो गया, काफ़ी ममालिक में हम लोग सफ़र नहीं कर सकते, तो कोरोना वायरस के हवाले से आपको पैगाम देना चाहें, उसके बाद में सोशल मीडिया की बात करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो गया जी। पाकिस्तान का भी निज़ाम उसी सिलसिले की कड़ी है। लोगों की मुआशरत तबाह हो गई है, लोगों के घरों के अंदर बेसकूनियाँ आ चुकी हैं, लोगों की फैमिलियाँ डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि कारोबार तबाह हैं, लोग डिस्टर्ब हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिन मुखय्यर हज़रात ने दिल खोल कर अपने अजीज़ व कारब का, अपने दोस्तों का, भाइयों का, गरीबों का, मस्कीनों का और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा, राशन से लेके और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी पूरी करने के लिए उनके घरों तक उनकी मदद की। वो लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, और हमें इस मौके पे और भी पुख्ता इरादे के साथ हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, मुश्किल वबा आए, और ऐसे मुश्किल की घड़ी में हमें अपने बहन का, भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, तलकदारों का, गाँव वालों का और अपने इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद है उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस तरह की जो वबा है उसके बारे में मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कही कि अपना इलाका मत छोड़ो, और ऐसी सूरत हाल में अपने जहाँ आप हैं वहाँ ही आप अपने आप को जो है वो अपना मस्कन बना लें। इस तरह आप जो है बहुत सी इस वबा की बीमारी से बच सकते हैं। एहतियाती तदाबीर तो हमारे प्यारे नबी ने खुद बताई और की, और दीन भी हमें एहतियाती तदाबीर के बारे में हमारे उलमाए कराम बताते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन बताते हैं। तो इसमें एक ही है कि जैसे हम सब लोगों को मिल के हमें जो है वो एहतियात करना चाहिए। बाज़ारों में जाएँ तो मास्क पहन के जाएँ, और हमें एक दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए, अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि वो बौखलाहट का शिकार होके, जैसे उन्होंने पहले बौखलाहट का शिकार होके तो उन्होंने इक़दाम उठाए, उन इक़दाम की वजह से पाकिस्तान की मुआशरत तबाह हुई, पाकिस्तान का गरीब तबका जो है वो बेचारा बहुत पीछे चला गया, और हमारी पैकेज नहीं दिए। और तो वो जो है ज़बानी वादा जो है ना, ज़बानी जो वादा खर्चियाँ करते हैं वो ना करें, तो अमली तौर पर अवाम को जैसा पूरी दुनिया में ये पैकेज दिए जा रहे और पूरी दुनिया में अवाम को जो है सहूलतें दी जा रही हैं, वैसा ही गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई बड़ा पैकेज अनाउंस करना चाहिए, और के लिए आम तबके के लिए और गरीबों के लिए ख़ास तौर पर। देखें, अमीर खर्च लेता है, गरीब मांग लेता है, और सफ़ेदपोश तबका जो है ना वो ना मांग सकता है ना खर्च कर सकता है। तो मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला सफ़ेदपोशों की इज़्ज़तों का भरम रखे, और सफ़ेदपोशों के लिए इस वज़ीर-ए-आज़म को, इस हुकूमत को भी कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर उठाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि ये आज साहबजादा ज़ुल्फ़िकार अली साहब ऑनलाइन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJ के सोशल मीडिया सेल के पेज से, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी सोशल मीडिया टीम के लिए कोई पैगाम देना चाहें। मैं इस वक्त सबसे पहले तो आपके साथ जो आई हुई टीम है, मैडम ओशो नासिर साहब आपका, और मोहतरम नासिर साहब आपका, राजा साहब आपका, इस पूरी राजा नसीर साहब आपका, अब सब चौधरी वकार साहब, अतीक, मतलब तमाम MC शाकिर साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इतने अरसे से जो ख्वाहिश थी, जो तमन्ना थी कि ऐसी सोशल मीडिया होनी चाहिए और हमारे लोगों को बड़ा एक्टिव होना चाहिए, और यकीन करें मैडम कि ये आपके मुंह पे कोई खुशामद वाली बात नहीं है, आपके साथ हमारा रिश्ता तो अलग ऐसा है कि हम एक दूसरे को हम खुशामद करके तो तारीफ़ करके तो हम दूसरे को तो खुश नहीं हम कर सकते। लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने जिस अंदाज़ में आपने सोशल मीडिया की इस तंजीम को एक्टिवेट किया, जिस अंदाज़ में पूरे आज़ाद कश्मीर में आपने तंजीमी स्ट्रक्चर बनाया, और जिस अंदाज़ में
اپنے تمام امیدواروں کا، لوگوں کا، کارکنوں کا نقطہ نظر لے کے لوگوں تک لے کے جا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں ایک کنیکشن آپ نے بحال کیا ہے، تو یہ یقیناً بہت ایک اچھا اقدام ہے، اور اس پر آپ یقیناً آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، قمر زمان قاہرہ صاحب آن لائن تھے تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا بھی میں آن لائن ہوں تو میں نے کہا بہت کمنٹس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، میں نے کہا گالیاں کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایک روایت بن گئی ہے کہ لوگ دلیل سے بات نہیں کرتے، تنقید سیاسی انداز میں نہیں کرتے تو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں تو بلاول بھٹو زرداری سے لے کے ہمیں فریال طالپور صاحبہ تک ہدایت ہے، لطیف اکبر صاحب تک ہدایت ہے کہ ہم نے جو اپنی اخلاقی اقدار ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے، تنقید کے بجائے یہ گالیاں اور اس قسم کے جو گھٹیا قسم کی بات کی جاتی ہے۔ یقیناً اصل میں سیاست کے اندر جو ہے نا، جب سے تحریک انصاف آئی ہے اور ان کے کارکنوں کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو کسی اسٹڈی سرکل اور تربیت کی ورکشاپوں سے نہیں گزارا گیا، تو اچانک آئیں اور اچانک ہی ان کو اقتدار بھی مل گیا، تو ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور جب سے وہ جماعت اقتدار میں آئی ہے یا سیاست میں آئی ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی رواداریاں ختم ہو چکی ہیں، عزت و احترام ختم ہو گیا، ادب اداب ختم ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا، دوسرے کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالنا، گالم گلوچ کرنا، اس کو اپنا وہ اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعزاز سے بچائے، ہمیں ایسی تربیت سے بچائے۔ ہم جو ہیں بس ٹھیک ہے، ہمیں جو بھٹو شہید نے یا ہمارے سیاسی لیڈرشپ نے ہمیں جو ایک ہماری تربیت کی ہے، چونکہ ہماری اسٹڈی سرکل ہوا کرتے تھے، اور اس اسٹڈی سرکلز کے اندر جو ہے تو وہ ہماری تربیت گاہیں ہوا کرتی تھی، بتایا جاتا تھا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، سیاسی لیڈر کوئی بھی کسی جماعت کا بھی ہو، ہم نے دوسرے کے نظریے کا بھی احترام کرنا، دوسرے کی لیڈرشپ کا بھی احترام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور یہی ہمارا جو ہے وہ آپ کی اور میری طرف سے پیغام ہے ہمارے پارٹی کے کارکنوں کا، کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں وہ مثال دینا چاہتا لیکن مناسب نہیں ہے وہ مثال دینی، چرچل کی مثال دینے لگا تھا تو میں مناسب نہیں لگتا۔ تو بہرحال یہ کہ ہم اپنے دامن کو بچائیں گے اور لوگوں کے دامن پہ ہم انگلی اٹھائیں گے نہیں، اپنے کردار کا تحفظ کریں گے، لوگوں کے کردار پر ہم انگلی اٹھائیں گے نہیں، اور ہم اپنی ذات کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس جذبے کے ساتھ ہم صرف کریں گے۔ کوئی کام کرتا ہے نہیں کرتا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ میڈم آپ کا، ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سوشل میڈیا کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے جو میرے ساتھ موجود ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے سن لیا کہ انشاءاللہ جو آنے والا الیکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت سے جیت کر حکومت بنائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے الیکشن کو چوری نہیں ہونے دے گی۔ جیت کا نشان، تیر کا نشان، جیے بھٹو، جیے کشمیر۔ بہت شکریہ۔